ابار کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے عہد عتیق میں سے ابار کی کتاب تیسری کتاب ہے یہ شروع ہی میں ابار کی کتاب اس کا پہلا باب اور 9ویں آیت مقدسہ بالکل شروع ہی میں تیسری یہ کتاب ہے ابار کی کتاب پہلا باب 9ویں آیت مقدسہ لکھا ہے اور کاہن اس نظر کی قربانی میں اس کی یادگار کا حصہ اٹھا کر مذبح پر چلائے، خاموشی سے نہیں، خاموشی سے۔ اگر بچے کسی کے شور کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اپنے بچوں کو پچھلے حصے میں لے جائیں اور خاموشی کے ساتھ۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، اور کاہن اس نظر کی قربانی میں اس کی یادگار کا حصہ اٹھا کر مذبح پر چلائے، یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتش ہوگی، راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ پیچھے چھٹی آیت، اوکے، میں اس کو پہلے باب کی 9ویں آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پہلے میں نے دوسرے باب کی 9ویں آیت پڑھی، اب پہلے باب کی 9ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے، تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین جی، آمین۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے باب کی 9ویں آیت میں اور دوسرے باب کی بھی 9ویں آیت میں یہ پڑھا کہ اس قربانی کا یہاں ذکر ہے۔ تو اس قربانی سے یہاں جو مراد ہے کہ وہ بیل کی قربانی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیار ہے، سب کچھ بالکل ترتیب کے ساتھ ہے، ترتیب بھی ہے، ٹکڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کسی ایک چیز کی کمی ہے، اور اس چیز کے اندر ہم اس کو اتنا خاص سمجھتے ہیں کہ یہ تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک وہ ایک چیز جو ہے وہ ادھوری ہے۔ اب سمجھے اس بات کو، ذرا غور سے سن کے ذرا سمجھے فوکس کے ساتھ۔ جانور ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں،
مذبح بھی تیار ہے, اس پر سب چیزیں لکڑیاں وغیرہ رکھ دی گئی ہیں. جانور کو کاٹ کر ترتیب کے ساتھ مذبح کے اوپر بھی رکھ دیا گیا. اور پھر خدا نے ایک اور چیز کو اس قربانی کے اندر, سوختنی قربانی کے اندر بتایا ہے. قربانیوں میں سے سب سے پہلی قربانی, اس سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہے, سب سے پہلی قربانی کون سی ہے؟ سوختنی قربانی. کون سی ہے جی؟ سوختنی قربانی. یعنی جہاں سے قربانیوں کی بنیاد ہے, بیس ہے, ایک بنیاد ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ سوختنی قربانی. اور وہ کتنی خاص ہوگی کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے خداوند خدا نے بتایا ہے. سوچے اس بات کو ذرا. یہ کوئی چھوٹی قربانی ہوگی؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہوگی؟ یہ کتنی خاص ہوگی, کتنی اہم ہوگی وہ یہ قربانی. خدا نے جسے بیس بنا کر قربانیوں کے لیے کہہ دیا. اور یہاں پر اس قربانی کے اندر میرے ساتھ اس کو بولے, لکھا ہے وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے. کس سے دھو لے جی؟ پانی سے دھو لے. باقی جڑے کام نے نا وہ شاید تھوڑے ہلکے سن, وہ شاید تھوڑے ہلکے تھے. وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں, ان کا دھویا جانا, ان کا کاٹا جانا, ٹکڑے کیا جانا, وہ جانور کا سارا دھویا جانا وہ ایزی تھا. لیکن مشکل کام انتڑیوں کو دھونا تھا. مشکل کام تھا, محنت طلب کام تھا. اور یہ کام کے بغیر خداوند کے حضور قربانی راحت انگیز نہیں تھی جی. خدا کو کبھی یہ پسند نہیں آتی تھی. اس لیے خدا نے اصول دے دیا, بنیاد دے دی, بیس دے دی. سوختنی قربانی کے اندر کیا ہے؟ انتڑیاں. وہ کیا ہے؟ بڑی خاص چیز یہاں پر بدن کے باقی اعضاؤں میں سے مختلف چیز, انتڑیاں. اور یہاں پر جس سے میں نے اس کو تشبیہ دی وہ ہے پریئرفل لائف, دعائیا زندگی کا ہونا ہے. دعائیا زندگی کا یہ خاص ہے. دیکھیں قربانی جو ہے یہ قریبی سے قربانی قریبی سے ہے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا انتڑیاں, تو جو کوئی تھوڑے سمجھتے ہیں انگلش کو, انگلش میں انتڑیوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ انسٹنٹائن. وہ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں یہ بڑا تھوڑا مشکل ہے, میرے بھی منہ پہ نہیں آ رہا, لیکن انتڑیوں کو انسٹنٹائن کہتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ورڈ نہیں یوز ہوا. اگرچہ ٹرانسلیشن میں انتڑیاں ٹھیک مطلب ہے, یہ اردو میں جو لکھا گیا یہ ٹھیک لکھا گیا ہے, لیکن انگلش بائبل کے اندر یہ مطلب یہ لفظ نہیں لکھا گیا جو ہم عام معنی میں استعمال کرتے ہیں. وہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے انورڈ. کیا ورڈ ہے جی؟ انورڈ.
ٹھیک ہے. اور اگر عبرانی کے اندر دیکھیں تو عبرانی کے اندر لفظ بھی استعمال جو ہوا ہے وہ قریب ہے. عبرانی لفظ قریب جس کے معنی جو ہیں کہ جو بالکل پاس کا حصہ ہے، جو بالکل قریب ہے. اس کو سمجھے، یہ اگر آپ شروع میں سمجھ گئے نا، یہ بچیاں نہ لگے رہے پھر نہیں سمجھ آئے گی. اگر شروع میں سمجھ گئے تو آپ کو باقی میسج بھی آگے سمجھ آ جائے گا. تو یہ قریب پاس ہونے کی بات ہے. اور اگر ہم اپنے سٹرکچر کے اندر دیکھیں، اگر ہم نے کبھی غور کیا ہو، اگر کوئی سائنس کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہو، اس نے کبھی کوئی نقشہ دیکھا ہو انسانی بدن کا، نہیں تو موبائل سارے کولے آج جا کے نا بہ کے تسلی نہ دیکھ لے. تو یہ جو ہے آنتڑیں جو ہوتی ہیں، جو اندر، یہ اندر باقی پارٹس کے بھی بڑے قریب ہوتی ہیں. یہ بہت قریب ہوتی ہے. یہ اندر جو ایک کیفیت ہے، ہمیں تو شاید بڑا الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جب اندر کا ایک سٹرکچر دیکھے تو یہ بڑی آپس میں نا جڑی ہوئی بالکل ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اس لیے یہاں پر یہ کیا ہے، یہ قریب کی بات ہے، پاس ہونے کی بات ہے، گہرے تعلق ہونے کی بات ہے، انسائیڈ اندرونی تعلق کی بات ہے. بیرونی نہیں، ظاہری نہیں، دکھنے والا نہیں، عام ایسے لوگوں کی نظر میں آنے والا نہیں، بلکہ یہ انر سائیڈ کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ اس سے دھو، پانی سے دھو، وہ یعنی کہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے، آلودگی ہے، وہ ساری نکال دے. تو یہ اندر سائیڈ کی بات ہے کہ جو آلودگی اندر سے ہے. جو آلودگی کہاں سے ہے؟ اندر سے ہے. ویسے تو فزیکلی، ظاہری، پرسنالٹی وائز ہم جو ہیں بہت سے ہیں ایسے ہیں کہ جو بڑے روحانی ہیں پرسنالٹی وائز، لیکن کریکٹر وائز وہ بالکل کیا ہے؟ زیرو ہے. جیسے ہمیں بائبل کے اندر مثال ملتی ہے اس آدمی کی اور ایک اس گناہگار کی جو ہیکل میں تھے. ایک دعا کر رہا ہے جی کہ میں نے کیا رکھے ہیں، میں نے روزے بھی رکھتا ہوں، میں دعائیں بھی کرتا ہوں، میں ہدیے بھی دیتا ہوں، سب کیا ظاہری چیزیں. اور اندر کریکٹر میں کیا اس کے گھسا ہوا ہے؟ جیلسی، حسد. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس گناہگار آدمی کی طرح نہیں. کیا کہتا ہے جی؟ میں اس گناہگار آدمی کی طرح میں ہاتھ ادھر کیتا، کوئی ادھر ہی نہ سمجھ پہ نا، میں اس گناہگار آدمی کی طرح. ہاں، وہ اس طرح دعا کر رہا ہے. اور دوسرا جو گناہگار اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لکھا ہے اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھانا بھی پسند نہ، بلکہ اس نے رو رو کر، آنسو بہا کر، گریہ زاری کر اپنے آپ کو پاک کیا. اور وہ اپنی اندرونی حالت میں خداوند کے قریب ہو کر، راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو چلا گیا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو کیا ہے وہ راست باز ٹھہر کر کہاں گیا جی؟ کہاں گیا جی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. کئیوں کی راست بازی جو ہے نا وہ چرچ اور کلیسیا کا ہے. ماں باپ کی راست بازی بچوں تک نہیں پہنچ رہی، اور بچوں کی راست بازی جو ہے وہ گھر میں ماں باپ تک نہیں پہنچ رہی. یہ بڑا ایک ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور خاص طور پر آج کل کی جنریشن کے بچوں کا. وہ چرچ میں بے شک ہر ایک میٹنگ میں حصہ لے رہے ہوں گے،
ہر ایک عبادت کے اندر آنا پسند کریں گے، لیکن گھر کے اندر کیا ہے، ان کا کریکٹر زیرو ہوتا ہے۔ گھر کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر وہ کریکٹر لیس ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ باپ نے کچھ کہا غصے میں تے منڈے نوں دگنا غصہ آ گیا، منڈا پیو دا بھی پیو بن گیا۔ یہ آج کل کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن سنیں بائبل میں مثال کی کتاب میں ایک بڑی سخت آیت لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کسی وہ نوجوان کے لیے وہ ہو، لیکن وہ آیت کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ دن ہی دن کو بجھایا جائے گا۔ جو اپنے پیرنٹس کے تابعدار نہیں ہے، جو اپنے پیرنٹس کے وفادار نہیں ہے، جو اپنے پیرنٹس کی باتوں کو ایسے کہتے ہیں جی تو کچھ پتہ ہی نہیں، جویں او تے ساری زندگی کے بوئے دے اندر ہی بند رہے نے، کنڈی لا کے تے انہاں دے ماں پیو نے کدی باہر ہی نہیں کڈیا سی۔ یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، اور نتیجتاً پھر جب وہ بیجتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ کاٹتے ہیں۔ آج وہ بیج رہے ہیں، کل وہ کاٹیں گے بھی۔ سو اس لیے میں یہ کہوں گا راست بازی چرچ تک نہیں، گھروں تک بھی ہو۔ کہ وہ راست باز ٹھہر کر گھر تک۔ اسی طرح پیرنٹس بھی ہیں، ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ راست بازی کے کاموں میں بچوں کو شامل ہی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اس طور سے انہیں ملامت اور تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ یقیناً خدا کی راہ سے بھٹک جائیں، اور بجائے کہ ہم خوش ہوں کہ ہمارے بچے خدا کی راہ پر جا رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ایسے پیرنٹس کو، ایسی فیملی لائف کو۔ وہ کہتے ہیں سانو پتہ ہے تسی جڑے حاجی، اسٹریٹ فارورڈ ایسے ورڈز۔ اور جب ایسے ورڈز ہوں گے تو آپ خود سوچیں کیا رویہ ہوگا بچوں کا، کیا اندر ان کے اندر کون سی آگ لگے گی۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ پیرنٹس بچوں کو خدا کے حضور، خدا کی حضوری میں آنے کی بجائے وہ دنیا کے کاموں میں بھیجنے کے لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو راست بازی کیا ہے جی؟ اپنے تک ہی، دوسروں تک۔ آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں آپ کتنی لوگوں کو، کتنی زندگیوں کو آپ خدا کی آواز سناتے ہیں جو ایوری سنڈے سیکھتے ہیں۔ اور میں پچھلے سنڈے یہ بات کر رہا تھا کہ سلنڈر سارے دے گھر کی کریدا ہے، دکان تے کھڑ کے کی پرائی دی گیس تے گیس تے پرا لینے آ تے گھر جاندے جاندے کی ہوتا ہے، وہ ساری گیس ختم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لیکیج بہت زیادہ ہے۔ پھر ٹھنڈی زندگی، ٹھنڈی بے ذائقہ، بے مزہ، کوئی ٹیسٹ نہیں، ٹیسٹ لیس لائف ہے، کوئی روحانی شخصی زندگی نہیں، کوئی خدا کی قربت نہیں ہے، کوئی انتڑیوں کو پاک کیا جانا نہیں ہے، کوئی خدا کی نزدیکی حاصل نہیں کرنا ہے، جبکہ خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں تیری نزدیکی حاصل کروں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ بڑا خاص ہے، وگرنہ یہ سایہ پہلے باب کی وہ آیت کو یاد رکھیے گا کہ تم دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری، مس انڈرسٹینڈ نہ ہوئیے گا اس بات سے، یہ بڑی خاص بات، دعا پر دعا۔
روزے رکھنے والے الگ، خدا کو پکارنے والے الگ، میٹنگوں پر جانے والے الگ. یہ کیٹیگریز میں بتا رہا ہوں آپ کو. میٹنگیں اٹینڈ کرنا بہت پسند ہے جی، روزے رکھنا پسند ہے جی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جی ہمیں دوسروں کو سکھانا پسند ہے جی. تنبیہ تو دوسروں کے لیے نا جی، اسیدے کوئی غلط ہے نا؟ کوئی ہے جو ایسا یہاں پہ کہے؟ یہ دوسروں کے لیے ہے. لیکن میں نے یہ کہا ہمیں پرسنالٹی سے زیادہ کریکٹر پر کام کرنا ہے، اپنے چال چلن پر، اپنی راست بازی پر کام کرنا ہے، اپنی شخصی زندگی پر کام کرنا ہے. اور وہ کام سب سے پہلے اپنی اندر کی صفائی سے ہے. کس کی صفائی سے ہے؟ اندر کی صفائی سے ہے. اگر اندر سے نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. زبور 145 میرے ساتھ نکالیں. زبور 145 زبوروں کی کتاب میں ایک بڑا خاص زبور 145 ورس 18 لکھا ہے. نکالیے جی جلدی سے. 18ویں آیت. خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. کتنے دعا کرتے ہیں؟ روز. تھوڑے ہی ہاتھ میں حالے بھی دیکھ لو. روز والے تھوڑے، سنڈے دے سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سنڈے دے تو خداوند ان سب کے قریب ہے. کن کے قریب ہے؟ نہیں، کن کے؟ جو اس سے روز دعا کرتے ہیں. روز دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ اور ایک فلٹر، تھوڑا اور ایک خدا نے مزید تھوڑا سا اور گہرے طور سے اسے سمجھانے کے لیے کہ سارے جڑے روز ایک روایتی دعا کرنے والے بھی ہونے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہوں گے ایسے جو روایتی دعا کرنے والے ہیں. اور ان میں کیا ہے؟ ان میں لکھا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. کس سے جی؟ سچائی سے. یعنی جن کی دعا کے اندر سچائی آ گئی ہے. وہ فقی فریسیوں کی مانند نہیں. اگرچہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ چیلنج دیا تھا، ایک بڑا چیلنج تھا کہ اگر تمہاری راست بازی کیا ہے فقی فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو تم کیا ہے آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں. حالے بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں وہ جی وہ تے 2 روزے رکھتے سن، اساں 3 روزے رکھنے نے. وہ تے ہدیہ انہاں دیندے سن، اسی انہاں ہدیہ دینا میں. وہ تے انی میٹنگاں اٹینڈ کرتے سن، اسی بھی انی میٹنگاں اٹینڈ کرتے. میں یہ سکھا رہا ہوں کہ ہمیں ظاہری نہیں، ویکھیا نہیں کہ اسی ظاہری طور سے نظر آ رہا ہے. ہمیں اندر لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آمین. ہاتھ اٹھا کر آمین. کتنوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریز گاڈ، تھینک یو لارڈ. سو ظاہری طور پر نہیں بلکہ کیا ہے؟ باطنی طور پر، اندر لیول پر. اور مسیح نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہاری راست بازی ان سے زیادہ نہ ہوئی تو، کریکٹر وائز کی بات ہے، شخصی تعلق کی بات ہے. ان کا تعلق کیسا تھا؟ وہ بازاروں میں جا کر دعا کرنا پسند کرتے تھے. وہ چوکوں پر کھڑے ہو کر یہ پکارنا کہنا پسند کرتے تھے کہ ہم روزہ دار ہیں. وہ خود بھاری بوجھ اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، دوسروں پر سارا بوجھ ڈالتے تھے. اور ساری وہ سب چیزیں جو شریعت کی تھی وہ دوسروں سے کرواتے رہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. تو مسیح نے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہیں ان کی سنو ضرور. تو سن لے. یہاں پر لکھا کیا ہے
जो लिखा है यानी उन सब के, यहां पे जो लिखा है ज़बूर 45 के अंदर, 145 के अंदर, उन सब के करीब है जो उससे सच्चाई से दुआ करते हैं। जब तक आपकी दुआओं में सच्चाई शामिल नहीं है, जब तक आपका दिल उसमें शामिल नहीं है, जब तक आप अपने अंदर उस सच्चाई को फील नहीं करते, आपके बदन की जिंदगी, आपकी जिंदगी के अंदर से खुदावन की महिमा और सताइश के लिए अंदर से, इनर साइड से कोई सच्चाई नहीं निकल रही, तो वो ये समझे लें कि वो रवायती है, वो साहिबी है। और फिर वही है कि दुआओं पर दुआएं। इसीलिए हम में से बहुत से ये कहते हैं कि पता नहीं साड़ी सुनी क्यों नहीं जा रही, असी तो बड़ी दुआ करने हैं जी, रोज ही दुआ करिए, लेकिन सच्चाई का होना जरूर है। सच्चाई हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है लीडर्स तक को, वो सिर्फ सफेदी फिरी हुई कब्रें, आला कुर्सियां, आला मकाम, आला दर्जा लेना पसंद करते हैं। लेकिन सुने चर्च, ये सिर्फ मजबा पर आने की बात नहीं है, मजबा को लेने की बात नहीं है। यहां पर खड़े होकर 15-15, 20-20 मिनट दुआ में लगाने की बात नहीं है कि लोग आपको दुआ को जाने, खुदा प्रस्त जाने। ये बल्कि ये बात है कि ये मज़बा पर से खुशबू उठे और वो राहत अंगेज खुशबू आसमान तक पहुंचे, और जब वो आसमान तक पहुंचे तो खुदावंद उस खुशबू को सूंघे और उस खुशबू को राहत अंगेज खुशबू जानकर वो कबूल करे। ये वैसी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वैसी बात है, ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक खुशबू रहे। कुर्बानी दो भरावां ने भी दी, एक दी ते पहुंच गई, धुआं उत्ते तल जा रहा है, खुशबू जा रही है खुदा तक, ते दूजे दी थले थले सी, मट्ठी 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 थले ही है, उत्थे तक ओदी कुर्बानी ते पसंद होगी जिदा धुआं आसमान तक गया। लेकिन जिसकी खुशबू, वो सफेदी फिरी हुई कब्रें, बाहर से नजर आने वाले रूहानी, अंदरों मौत, अंदरों बदबू, स्मेल पसंद करते कोई गंदी स्मेल कहीं पास से गुजरे। हम इंसान होते हुए अगर स्मेल पसंद नहीं करते तो खुदा कैसे गुनाह आलूदा बदनों की खुशबू पसंद करेगा। थिंक अबाउट इट, सोचो। हम कहते हैं नहीं फजल ही फजल है, उसमें क्या क्या है मैं बता नहीं सकता, बताने पे आऊं तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन आप ज्यादा समझदार बैठे हुए हैं यहाँ, ज्यादा मैच्योर हैं, कोई मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन आप समझदार हैं मुझसे ज्यादा, मैं ये कहता हूं। और ये याद रखें कि खुदा को अगर हमें पसंद नहीं है कोई चीज, तो खुदा को वो कैसे पसंद आएगी। नहीं जी, हदीये दी भी गल बात वैसे ये ऑन द स्पॉट आया मुझे। अगर हमें कोई बुलाए और हमें अच्छे तौर से खिदमत ना करे, रिस्पेक्ट ना दे, तो हम क्या उसे कबूल करें? बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है चर्च के अंदर फटे नोट, गले हुए नोट, कायदे आज़म के चेहरे के ऊपर जो है वो कोई दाढ़ी मूछे ऐसे ऐसे हदिये के अंदर डाले हुए। सानी पसंद नहीं आते, असी इत्थे ही रख जाते हैं, असी कहने खुदाया इत्थे ही रहने दे, तेरे हदिये च ना ही शामिल हो। पास से चले 50-100 को डालना पड़ जाता, वो अलग बात है, वो हम वो कर देते हैं, उसको लेवल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो छोड़ देते हैं।
جب ہمیں وہ پسند نہیں ہے تو لشکروں کے خدا کو وہ کیسے پسند آئے گا؟ اگر ہمیں زمین پر کوئی چیز پسند نہیں آتی تو لشکروں کا خدا جس نے سب کچھ بنایا ہے اسے کیسے پسند آئے گی؟ یہ دعائیہ زندگی بھی ایسی ہے. اگر خود ہمیں اپنی دعائیں سمجھ نہیں آ رہی، خود ہمیں اپنی دعائیں پسند نہیں آ رہی، تو لشکروں کے خدا کو ہماری دعائیں کیسے پسند آئیں گی؟ ایسا ہی ہے نا. یہ بڑی خاص چیزیں ہیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں جو شاید آپ کبھی دوبارہ سن سکیں، لیکن اگر آج آپ سن کر انہیں لے کر جائیں گے تو آپ کے لیے بلیسفل ہے. واپس آئیں عبار پہلے باب کی 9ویں آیت پہ واپس آئیں. دوسرا حصہ اس کا بڑا خاص لکھا ہے، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو، پہلے کیا تھا جی؟ انتڑیاں، اور اب کیا ہے؟ پائے، یعنی پاؤں. تو پاؤں بھی آپ کے چال چلن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس موقع کے اوپر یقیناً اس واقعے کو ہم یاد رکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کیا کیے تھے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. یاد ہے جب پترس کی باری آئی، پترس نے کیا کہا؟ پترس نے کہا کہ اے خدا تو میرے پاؤں کبھی نہیں دھونے پائے گا. اس نے کیا کہا؟ تو میرے پاؤں، غور سے سنیں، مسیح نے آگے سے یہ کہا تھا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں، کون نہ دھوئے؟ میں. اور کسے؟ تجھے. بظاہری یہ پاؤں کی بات ہے، لیکن اس کا مکاشفہ سمجھے، صرف پاؤں دھونے تک نہ رہ جائے. اس کا مکاشفہ سمجھیں. مکاشفہ یہ ہے کہ خدا ہمیں دھوتا اور پاک کرتا ہے. آمین. ظاہری طور سے نہیں ہے کہ ہم شاید اپنا ہی شاید کچھ ایسا راست بازی کا کام کریں گے، کوئی نیکیاں کریں گے تو بس پاک ہو جائیں گے. نو، یہ نیکیوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. آمین جی. اس کے لہو سے پاک ہو، اس کے کفارے سے پاک ہو، اس کا وہ خون بہانا جو صلیب پر اس نے خون بہا دیا ہے، جو صلیب پر اس نے جان دے دی ہے، جو ہمارے لیے کوڑے کھا لیے ہیں، جو ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہن لیا ہے، جو ہمارے لیے اس نے پسلی پر نیزہ کھا لیا ہے. ہم ان پر ایمان لانے اور ان میں سے بہنے والے خون کے وسیلہ سے پاک ہوں گے. ظاہری طور پر ہمیں وہ خون کبھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمارے خداوند کا کفارہ، اس کا لہو ہمیشہ تک زندہ ہے. آمین. کیونکہ وہ اپنے پاک لہو کو، عبرانیوں کے 9ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے پاک لہو کو لے کر ابدی مقام میں آسمان پر چلا گیا ہے. ہاللیلویہ. تو اس کی قربانی زمین پر ہوئی تو صحیح، لیکن کفارہ اس نے آسمان پر پیش کیا ہے، باپ کے سامنے ابدی لہو پیش کیا ہے. اور جب ہم اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر اس کے بیٹے کے لہو